برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ شب جمعہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام ارواح مومن مومنات کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ شب جمعہ چلے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مل کے صلوات ایک اور بیتے محمد وعجل فرجهم۔ شب جمعہ ہے، آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پورے خانوادے پر ایک اور حسینی صلوات بیتے محمد۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جنہیں شب ولادت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور شب جمعہ درک ہو گئی ایک ساتھ۔ قرآن کریم کی ہم نے جس آیت کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یزید واصل جہنم ہو گیا، پھر نار ہو گیا، ہزاروں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ذرا مجھے بتلانا کہ آج یزید کا پرچم کسے پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں یزید کا پرچم، اس کا کوئی نشان موجود ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ حسین کا پرچم غازی عباس علیہ السلام کے علم کے صدقے میں آج دنیا بھر میں لہرا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں غالباً
جہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم کہیں نہ لہرا رہا ہو۔ یہ علم کی شان وہ ہے، اور یہ علم بھی کہیں ہم نے ایجاد نہیں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم ہے جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو چومنے سے کیا ثواب ملے گا؟ کپڑا تو فیصل آباد سے بن کر آیا ہے، آج کل تو بنگلہ دیش سے زیادہ بن کر آ رہا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں سے بھی بن کے آیا ہو۔ غلاف کعبہ کہاں سے بن کر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا علی ایک مرتبہ ہسٹری میں ایسا گزرا ہے کہ پورا غلاف کعبہ پاکستان سے بن کر گیا تھا، اور ہر فرقے کے علماء اسے شہر شہر لے کر گھومتے رہے تھے اور بطور تبرک اس کی زیارت کرتے رہے تھے۔ ابھی تو کعبے پہ لگا نہیں تھا وہ، میری بات پہنچ رہی ہے؟ ابھی تو کعبے سے مس نہیں ہوا، لیکن اس کا احترام یہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہو گیا ہے۔ آپ کپڑا کہیں سے بھی لے آئیے، لیکن جب وہ منسوب ہو گیا علم ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، جب وہ منسوب ہو گیا قرآن کے غلاف سے۔ اب اگر علم کی دشمنی میں دیکھیں، درود تاج کم از کم وہی درود پڑھ لیتے کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ سرکار ختمی مرتبت پر کون سی درود لکھی ہوئی ہے؟ اللہم صلی وسلم مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والامراض والسقم، یعنی پوری درود تاج آگے موجود ہے کہ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو صاحب التاج ہے، والمعراج والبراق والعلم۔ علم تو رسول اللہ کے زمانے سے تھا نا، رسول اللہ کے پرچم میں بھی علم ہے۔ صاحب علم پر درود و سلام ہو، یہ درود تاج کی عبارت ہے کہ جو ہمارے مسلک میں نہیں ہے یہ درود تاج، اس لیے کہ یہاں پر ابتدا میں جب درود ہے تو پھر آل پہ درود نہیں ہے، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صاحب معراج پر، صاحب علم پر درود و سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ علم حضور کے ساتھ ہوتا تھا جنگوں میں، حالانکہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کی تاریخ میں بھی علم ملتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے نہیں میں تو فقط درود تاج کی روشنی مرضی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساتھ جنگوں میں اور غزوات میں علم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اوتین الرأیۃ غدا رجلا کرار غیر فرار۔ اگر علم نہیں تھا تو صحابہ کس کے لیے جاگ رہے تھے رات بھر؟ کس کے لیے جاگ رہے تھے؟ کس کی کوئی دعوت ولیمہ تھی وہاں پر کہ جو اصحاب جاگ رہے تھے وہاں پر؟ بھائی بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی علم ہے کہ جس کی محبت میں، جس کو حاصل کرنے کی طلب میں جاگ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے کہ وہ تو بڑے سنت رسول پر چلنے والے ہیں، چاہے ہمارے یہاں ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹخنوں سے اس طرح سے شلوار رکھو، اس لیے کہ سنت رسول تھی۔ میں احترام کرتا ہوں ہر سنت رسول پر عمل کرنے والے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرو اس لیے کہ سنت رسول تھی، برش نہ کرو مسواک کرو اس لیے کہ سنت رسول تھی۔ ایک صاحب آج آگے انہوں نے صوفوں کو جلا دیا، انہوں نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں صوفے نہیں تھے۔ ویڈیو دیکھی بھی ہے سب نے یا نہیں دیکھی بھی؟ کیونکہ یہ صوفے نہیں تھے لہٰذا بدعت ہیں یہ، تو رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ جی بہت توجہ رکھیے گا۔ اگر یہی معیار ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ شے بدعت ہے، وہ صاحب بدعت ہے، تو پھر رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ چھوڑ دو سفر کرنا، جلا میں تو نہیں کہہ سکتا جلا دو، وہ تو ان کی اپنی اپنی مرضی ہے سب کی۔ ہو سکتا ہے کوئی سعادت کو حاصل کر ہی لے اطراف میں، کچھ نہیں پتا ہوتا، کب کوئی اللہ اکبر کہہ کے کس پہ پھٹ جائے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے نا۔ تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ تو پھر گاڑیوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ کھچروں پہ آ جاؤ، گھوڑوں گدھوں پہ آ جاؤ۔ اچھا بھائی اتنا خیال ہے سنت رسول کا کہ ہم شلوار بھی اس طرح سے پہنیں گے ان کے مطابق۔ میں اپنی روایت کو نہیں پڑھ رہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی اس زمانے میں پہنی جاتی تھی۔ اچھا مسواک بھی کریں گے، چلیں احترام کرتا ہوں میں سنت رسول پر پابندی کرنے والے ہر شخص کا احترام ہے،
تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کی محبت میں چند انچ کی مسواک لے کر گھومتے ہو تو کیا 6 فٹ کا علم ہمارے باکس میں چھوڑا ہوا ہے رسول کی محبت؟ ہمارے باکس میں چھوڑا ہوا ہے کیا؟ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ یا علی کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ علم علمدار کا صدقہ مل کے اللہ دیکھیں کچھ موضوعات ہیں جو غازی عباس علیہ السلام کے صدقے میں مجھے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. آج شب جمعہ بھی ہے, اللہ جانے پھر یہ موقع کب نصیب ہو سکے کہ شب 4 شعبان بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو. تو کچھ باتیں عرض کروں گا, زیادہ طول کلام نہیں, اگرچہ کہ میں جملہ کل کہتے کہتے 1 گھنٹے تک چلا گیا تھا, وہ آپ ہی نے مجھے پڑھوایا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. بعد میں نے دیکھا تو تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر. اچھا تو میں آج یقین جانیے گا کہ بات کو بہت زیادہ طول کلام نہیں دینا چاہتا, لیکن کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو کیا رسول اللہ کے زمانے میں علم نہیں تھا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا, کل علم دوں گا. میر انیس علیہ الرحمٰن نے کہا عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. یہ جو اولو العزم علمدار کی تعبیر ہے نا, ساری زندگی کی خطابتیں ایک طرف. بھائی اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں نا, نبی ہوتے ہیں, پھر رسول ہوتے ہیں, پھر اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں. اولو العزم یعنی صاحب عزم انبیاء, 5 وہ انبیاء کے جو تمام انبیاء سے افضل ہیں, ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں علمدار تو بہت گزرے ہیں, لیکن عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. آئے 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 آئے. یار جو حضرت انیس کو بھی سن کے نہ بول سکے تو پھر وہ کب بولے گا مجھے نہیں معلوم. میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ایسا ہی ہے نا, حضرت حمزہ سے علم رسول اللہ کے زمانے میں. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ. عباس کا ترجمہ کیا ہے؟ شیر. فقط شیر نہیں, اصلاح کر لو, وہ شیر جیسے دوسرے شیر بھی دیکھ کے بھاگ جائے. اللہ اکبر. وہ ہے ابو الفضل عباس. اس خاندان میں کئی اسد اللہ ہیں. امیر المومنین نے حضرت حمزہ کے لئے کہا نہج البلاغہ میں اسد اللہ و اسد الرسول ہے. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ تھے, اسد رسول اللہ تھے, اللہ کے شیر. تو اسد اللہ بہت ہیں, لیکن ظاہر آپ جانتے ہیں اسد اللہ الغالب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب, وہ اسد اللہ الغالب جو تمام اسد اللہوں پر بھی غالب ہے. اسی کا وارث ہے عباس. جیسے دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائیں, اس شیر کو کہتے ہیں عباس. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. یار جملہ مصرانہ ضائع کرنا شاید پہنچا نہیں سکا میں اپنی اسے تخصیص سمجھتے ہوئے کیا کہا؟ زیب علم. علی کو علم کی ضرورت نہیں ہے. علی کو اپنی عظمت کے لئے کعبے میں ولادت کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی عظمت ہے کہ علی ابن ابی طالب کے قدم مبارک کعبے میں آ جائیں. سنتے جانا میرے بھائی. یا علی بات پہنچ رہی ہے. بات یہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. بتلائیے کہ کبھی علی ابن ابی طالب نے رات جا کے گزاری ہو علم کے لیے. یہ علم کا شرف تھا کہ دست حیدر کرار میں پہنچ جائے. علی نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ان کے محبوں کو کبھی شرمندگی محسوس ہو. علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا. علی کبھی رسول اللہ کے ساتھ بس میں بیٹھ کے روئے نہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, باقی جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے. ہائے ہائے ہائے. تو بات پہنچ رہی ہے. تو زیب علم حیدر کرار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار.
بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ۔ یہ وہی آیت الکرسی کی بات ہے جو میں پیش کر چکا ہوں، یاد ہے 13 رجب کے جشن میں، کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یہ دست پہ میں قربان، یہ ہے عباس۔ ہے تو یہی یا وہ کہنا ہے تو مل کے کو آخر تک، یا اللہم صلی علی یہ عباس، کیا دس بدس ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یہ ابوالفضل عباس اسلام، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حیدر کرار اور پھر عباس مختار۔ یہ میر انیس نے یعنی اس کو پورا سمیٹ دیا، علم کی تاریخ کو، جو صدر اسلام کی علم کی تاریخوں سے مکمل طور پر سمیٹ دیا۔ اور پھر اگر ہو سکا تو میں آگے عرض کروں گا، لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، یعنی وہ ایک عجب ہی 123 بندوں کا مرثیہ کہا میر انیس نے، جب آب روا بند ہوا فوج خدا پر۔ کیا جلالت ہے ایک مصرے میں، جب آب روا بند ہوا فوج خدا پر، ابوالفضل عباس السلام کے لیے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ عباس کس کے خیمے سے نکلے تھے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکلے تھے نا۔ زمیں تالے ہوا خورشید زمیں، زمیں کا خورشید عباس، فقط قمر بنی ہاشم نہیں ہے عباس، خورشید زمیں بھی عباس ہے۔ خورشید زمیں جو عباس ہے وہ کہاں سے تالے ہو رہے ہیں؟ برج شرف، بی بی کے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ گویا اس روئے زمین پر برج شرف ہے، خیمہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اور خورشید زمیں وہاں سے تالے ہو رہا ہے۔ رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ یعنی عجب کمال ہے، بحروں کو خلق کر رہے ہیں میر انیس۔ یہ قادر الکلامی نہیں ہے فقط، یہ میں کبھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ، ابھی آج وقت نہیں ہے۔ اور ایک مجلس میں جو آن لائن تھی وہ میں پیش کر چکا ہوں، اس میں جو جا کے دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں، قرآن کی آیت سن لیجئے گا، زیادہ طول کلام نہیں، میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آیت پڑھی 189 کا ایک حصہ، کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آتے ہو تو گھروں کے پیچھے سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ پشت سے چھلانگ لگا کر نہ آؤ، ظہورہا، ظہور کہتے ہیں پشت کو، اس طرح سے نہ آؤ۔ قرآن ازمپشنز پہ بات نہیں کیا کرتا، اللہ جانے کون کون کس کس کی عادت رہی ہوگی تاریخ میں۔ چھلانگے لگا کر کود جانے کی عادت کس کس کی رہی ہوگی۔ کیا نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آتے ہو تو بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ پہلے تقوی اختیار کرو۔ تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو۔ تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ ارے اسی آیت کے لیے تو کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ یہ اسی آیت کی تفسیر میں مزید کہا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آواز واضح ہے میرے خیال میں، واضح ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے، واضح ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اللہم صلی علی، ہاں یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اے میرے ساتھ، نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آؤ تو ان کی پشت سے داخل ہو، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، آؤ تو دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر سے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ حضور کے پاس آنا ہے، حضور کے دروازے سے پہنچو، باب مدینۃ العلم سے شہر تک پہنچو۔ انا دار الحکمہ وعلی بابها، یہ بھی فرما میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حسین تک پہنچنا، حسین کے دروازے سے پہنچو۔
اے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہیں؟ حسین تک پہنچنا ہے، باب حسین سے پہنچو. باب حسین کی پہچان ابجد سے ہی ہو جاتی ہے. عباس ابجد ہے نا، عباس کے نام کا ابجد کیا ہے؟ عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60. 60 اور 70 130، با کے 2 الف کا 1، کتنے ہو گئے؟ 133. بات پہنچ گئی. حسین ہا کے 8، سین کے 60، یا کے 10، نون کے 50، کتنے ہو گئے؟ کاؤنٹ کروں میں؟ میرے ساتھ گننا. یار میتھس تو آپ کو مجھ سے زیادہ آنی چاہیے کم از کم. صحیح بھائی. ہا کے 8 ہیں، سین کے 60، ذہن میں رکھنا. یا کے 10 اور نون کے 50، 128. حسین کے ہو گئے 128. با کے 2 الف کا 1، با کے 2 باب 5، 128 5 133. باب حسین 133، عباس 133. مل کے صلوات پہ. میں چاہتا سر یہ بات تو وہی ہے کہ باب حسین عباس سینکڑوں مرتبہ سنی ہوئی بات، لیکن میں چاہتا ذرا سا کھول کے آپ کے سامنے بیان ہو جائے. باب کے 5، حسین کے 128، 5 اور 128 133، عباس 133. باب حسین ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. حسین تک جانا ہے جیسے عباس سے گزر کے جائے گا. عباس سے رد ہوئے بغیر کو حسین تک پہنچ نہیں سکتا. آئے 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 کیا عرض کروں اب میں. اور حقیقت یہ ہے فقط باب حسین نہیں ہے. طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ائمہ علیہ السلام میں سے جس ہستی کا نام لے لو، باب رضا بھی ہے عباس، باب جواد بھی ہے عباس. ساتھ میں امام باب الحوائج ہے، باب الحوائج بھی ہے عباس. یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا، خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور اس پر کئی واقعات موجود ہیں. بلکہ باب حضرت حجت، باب امام زمان علیہ السلام، وہ بھی عباس ہے. اگر ہو سکا تو آخر میں اس کے بارے میں ایک جملہ عرض کر دوں گا دعا سے متصل کرنے کے لیے. ائمہ علیہ السلام تک پہنچنا ہے، پہنچو عباس کے ذریعے. جبھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام حجت خدا، لسان اللہ ناطق، مل کے صلوات بھیجیں. مومنین وہاں تک بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے میرے ساتھ آپ، صحیح روایت ہے یہ کہ ابو حمزہ صومالی سے فرمایا میرے مولا نے. ابن قولوی نے اسے نقل کیا کامل الزیارات میں، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے وہ. اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اگر یہ نہ کہوں کہ سب سے بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں. بہت عظیم الشان کتاب ہے کامل الزیارات اس میں. اور صاحب مفاتح الجنان نے اسی کتاب سے نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا ابو حمزہ صومالی جیسی عظیم ہستی سے، جیسے ابو حمزہ صومالی کو روایات میں سلمان محمدی سے تشبیہ دی گئی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ جو سلمان کا مقام ہے نا اہل بیت کی بارگاہ میں، وہی مقام ہے ابو حمزہ صومالی کا. ابو حمزہ صومالی کو امام صادق فرماتے ہیں کہ جب جانا کربلا اور حائر سے گزرتے ہوئے وہاں پر ایک قبر ہے جو میرے چچا ابوالفضل عباس کی قبر ہے، وہاں پر پہنچنا، ان سبحان اللہ کانا امن العباس، یہ امام صادق نے بھی فرمایا، کانا امن العباس نافذ البصیرہ خلب الایمان. 5 صفات بیان کی میرے مولا کی. سبحان اللہ. کہا میرے چچا، ہمارے چچا. بلکہ دیکھیں امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ اس برق کی طرح ہے کہ جس سے نور جاری ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس سے آگے ایک بلب ہے، صحیح ہے، جس سے وہ بلب روشن ہے، اس برق کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے. جتنی اس بلب کی کیپیسٹی ہے نا
اتنا ہی وہ کلام امام سے روشن، نورانی اور منور ہے. یہ بات 0 واٹ کا بلب ہے، تھوڑی سی روشنی ہے. 10 واٹ کا بلب ہے، روشنی زیادہ ہے. 50 واٹ کا بلب ہے، روشنی اور زیادہ ہے. برق وہی ہے، ظرفیت کی بات ہے. یہ کلام امام ہے میرے ساتھ آپ؟ ٹھیک ہے. تو اور اگر بلب فیوز ہے، رسول کے پہلو میں بھی بیٹھا ہوا لیکن ہدایت نہیں مل رہی، کیا کریں؟ ہاں طریقہ برات ایسا ہو کہ جو آپ کیمرے کے سامنے بھی کر سکیں، مجمع میں بھی کر سکیں. ایک برات کا وہ طریقہ ہے کہ جو خصوصی محفل میں ہے، وہ اپنے مقام پر وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی تو میں بات پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں بلب کہ جو میں کیا کروں. اچھا خبردار، میں جتنا یہاں سے کہہ رہا ہوں کوئی آگے نہ بڑھے اس سے. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں یہاں سے، میں آپ سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں. اور جو آپ دل میں کہہ رہے ہیں، فرشتے بہت سا ثواب لکھ رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. ہے نا؟ تو کچھ بلب ہوتے ہیں وہ فیوز ہوتے ہیں. اب روشنی اگر نور کی پہنچے بھی، نورانی نہیں ہوتے، روشن نہیں ہوتے. بات پہنچ رہی ہے یہ؟ تو کلام امام ہر انسان، پھر اس کے بعد کوئی مومن بھی ہو، وہ اپنی سطح کے اعتبار سے دیکھتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی محدث ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز کلام امام وہی ہے. انا، بلکہ انا نہیں ہے، کانا ہے. کانا عمنا العباس. چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کانا عمی العباس، یہ بھی ایک روایت موجود ہے چوتھے امام سے. لیکن یہاں فرمایا کانا عمنا العباس، میرے چچا نہیں، ہمارے چچا عباس. امام کا کلام ہے یہ. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. یہ جانتے ہیں یہ کانا عمنا العباس کی کیا منزل ہے؟ یہ وہی ابناءنا و ابناءکم نا، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم نا. یہ جو نا ہے نا ہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسن اور حسین فقط رسول کے نواسے نہیں ہے، رسالت کے نواسے ہیں. یہ فرق ہے. زیارت جامع کبیرہ میں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبی نہیں ہے، السلام علیکم یا اہل بیت. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بل بہت زیادہ روشن و منور ہے ماشاءاللہ سے. میرے ساتھ رہیے گا. تو ایک ہوتا ہے نبی کے رشتہ دار ہونا اور ہے، نبوت سے اہل بیت ہونا اور ہے. نبی کے گھر والے اور ہیں، نبوت کے گھر والے. آپ مجھے پنجتن پاک کے علاوہ کہیں اور روایت میں، آیت میں کہیں نہیں بتلا سکتے. نبی سے نسبت دی گئی، یا نساء النبی، نبی کی ازواج کے لئے. یا نساء النبوہ نہیں ہے وہاں پر. قرآن کو سمجھو تو ایسے سمجھو. قرآن ہے قرآن. یا نساء النبی ہے، یا نساء النبوہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی کی عورت ہونا اور بات ہے، نبوت کی خاتون بن کر مباہلہ میں جانا اور بات ہے. آپ کی صلوات نے 2 مصرے یاد دلا دیے.
بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر، ان پر درود اور سلام کروڑوں اور ہزاروں اور اربوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں جتنا ہے، بے نہایت درود و سلام. اس لیے کہ عباس وہ ہستی ہیں کہ دو عظیم ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ان کے بیٹے سے منسوب رہے، ان کا بیٹا بن کر منسوب رہے. جملے کی اصلاح کر دو. کس کی تمنا رہی ہے؟ اللہ اکبر. دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا. ام بنی کا بیٹا ہے، دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا. ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا. یہ عباس حامل لواء الحسینی آقا قمر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر بات پہنچ رہی ہے. دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا. ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. پڑھواتے جائیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا. پھر وہی بابا کی کلائی دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا. ایک عباس ہی دو ماؤں کا، بولو میرے ساتھ، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. کل شب 5 شعبان آقا امام زین العابدین السلام کی آمد ہے. اپنے قد سے ایک بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. کل کا جشن مولانا سید حسین مدرسی صاحب پڑھنے والے انگلش لینگویج میں. آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا، بچوں کو ساتھ لے کر آئیے گا. ایک میں شکوہ تو نہیں کہوں گا لیکن میں ایک عرضی کرنا چاہتا ہوں وہ تمام سامعین سے جن کی جینوئن ریکویسٹ ہے. میں اس پہ کوئی نہ طنز کر رہا ہوں بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے، وہ اردو کو نہیں سمجھ پاتے، اردو خطابتوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اشعار کی باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو اس انداز سے اچھا اب ہم اردو بھی نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ بہت بڑا کراؤڈ ایک اردو کا بھی ہے. لیکن جو انگلش میں جب اہتمام ہوتا ہے تو پھر وہ جو انگلش پسند کرنے والے سامعین ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑی تعداد میں تشریف بھی لائیں. 2-3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ اہتمام تو ہوا لیکن جو تعداد تھی وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی. تو میں ان کو قصوروار اس لیے نہیں ٹھہرانا کہ ون آف کا بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تشریف ہی لائیے، لیکن تھوڑا سا قربانی دیجئے کہ جب کبھی انگلش پروگرام ہو اور آپ اپنے بچوں کے لیے اور نسلوں کی تربیت کے لیے تشریف لائیے. بچوں کو لے کر یہ آپ کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. یہ بھی مدرسے نے اہتمام کیا ہے، PSYG نے مل کے اہتمام کیا ہے اس کا. پنجتن یوتھ گروپ ہے، پنجتن اسکول ہے. کل میں پنجتن اسکول کے بارے میں کہہ رہا تھا. پنجتن اسکول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مدرسے کے ٹائمنگز میں اپنے اعتبار سے ہیں. اس کے علاوہ جو سینکڑوں آس پاس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کا ایک پورا حساب کتاب الگ ہے. تو سب اہتمام ہے. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ کل کا جو جشن ہے، کل مجھے ایک اور مقام پہ خدمت کے لیے جانا ہے، لہٰذا نماز جماعت کی امامت بھی سید حسین مدرسی صاحب فرمائیں گے اور اس کے بعد متصل 1 یا 2 منقبتوں کے بعد جشن ہوگا. انگلش میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے چوتھے امام کی ولادت کی مناسبت سے. ٹھیک ہے. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج. اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہو. یہ کل کی ڈیوٹی ہو گئی میری. ہے میرے ساتھ. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی. تو میں عرض کر رہا تھا باب حسین، فقط باب حسین نہیں، باب رضا، باب جواد، باب امام زمانہ علیہ السلام. یہ تمنا رہی ہے سیدہ کونین کی کہ عباس ان سے منسوب رہیں. عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا، قیامت میں بھی اپنا بیٹا کہیں گے. مالی سبتین کی جو روایت ہے، کفا لاجل حاصل مقام، جب بی بی سے پوچھا جائے گا کہ سامان شفاعت کے لیے کیا ہے تو بی بی فرمائیں گی کہ اے بابا اس وقت سامان شفاعت کے لیے کافی ہے. اس مقام کے لیے میرے ابا الیدان مقطوعتان من ابنی العباس، ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے. قیامت جہاں حقیقتوں کا بیان ہے، یوم تبلی السرائر، جہاں راز کھل جائیں گے.
وہاں پر کوئی تکلف نہیں ہے, وہاں پر کوئی ایگزیجوریشن نہیں, جو ہے وہ حقیقت ہے. وہاں پر سیدہ یہ کہیں کہ اب میرے بیٹے عباس کے, بات پہنچ رہی ہے آپ تک جی. تو جو میں بات کہہ رہا تھا, کانا امن العباس, نبوت نبی کا رشتہ دار ہونا اور ہے, نبوت کا رشتہ دار ہونا اور ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے چچا, ہمارے چچا, گویا ام امامت ہے ابو الفضل عباس. یہ بات پہنچی؟ منصب ہے یہ, ام امامت ہے, امام کے فقط چچا نہیں, امامت کے چچا. نافذ البصیرہ فرمایا, نافذ البصیرہ, بصیرت کے ایک بصارت ہوتی ہے, ایک بصیرت ہوتی ہے, صحیح نا. یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے. بصیرت کہتے ہیں فقہ القلب, دل کا روشن ہونا, اور وہ بس ایک مرتبہ ہوتی ہے بصیرت, آپ کے پاس ہے, سمجھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسے پہنچا نہیں سکتے کسی اور تک. نفوس کہتے ہیں جہاں رکاوٹ ہو اسے پینیٹریٹ کرتے ہوئے گزر جانا. عباس ہے نافذ البصیرہ. یار القاب کو سمجھو, میرے مولا کے القاب کو سمجھو. یعنی جہاں ظلم اور تاریکیوں کی رکاوٹیں ہوں, وہاں پر عباس کی بصیرت نور عباس کے ذریعے سے نفوس پیدا کرتی ہے. ارے عباس علیہ السلام تو بہت بلند, اگر کہیں پر کفر و نفاق کے علاقے میں ایک عباس کا پرچم بلند کر دو, وہی عباس کا پرچم بصیرت کو پہنچا دیتا ہے. چہروں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کون کون منافق ہے, کون کون مومن ہے. ہائے ہائے, یہ ہے عباس, یہ عباس. بس بات ختم کرنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے چھٹے امام نے فرمایا, چونکہ شب جمعہ آپ کی نیابت میں جملوں کو پڑھ رہا ہوں, شب زیارت ابو الفضل عباس ہے, ابھی زیارت وارثہ ہوگی انشاءاللہ, سب مل کے پڑھیں گے. آج کی زیارت وارثہ کی انشاءاللہ شان ہی کچھ اور ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا ابو حمزہ سمالی سے کہ جب جاؤ میرے چچا عباس, ہمارے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایسے سلام کرو, سلام اللہ, اللہ کا سلام و عباس. یہ کسی عالم کے منشیات میں سے نہیں ہے, کسی فقیہ کی تحریر نہیں ہے, یہ کسی مجتہد کی تصنیف نہیں ہے, یہ صحیح ہے. یہ حجت خدا نے کہا سلام اللہ, اس ایک جملے پر فضیلت ختم ہے. سلام کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق کہہ رہے ہیں, اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کہیں نہ کہیں, باب حسین سلام اللہ, سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین. یہ زیارت کے جملے ہیں. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین وجمیع عباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین. اے عباس سلام ہو آپ پر اللہ کا, تمام ملائکہ مقربین کا, تمام انبیاء و مرسلین کا, تمام شہداء اور صدیقین کا, تمام عباد اللہ الصالحین کا. یہ امام صادق فرما رہے ہیں. فیما یولی فیما تغتدی و تروح. یہ امام کا کلام, یعنی معمولی بات ہے یہ کوئی. جیسے حیدر کرار کے لیے نا, کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں فضائل کھول دوں تو امت ویسے ہی گمراہ ہو جائے گی کہ جیسے عیسائی گمراہ ہو گیا تھے عیسیٰ کے بارے میں. علی کے باب میں جب بیان ہوتا ہے نا, تو اگر حفظ مراتب کا لحاظ نہ رکھا جائے, اگر وہ لحاظ نہ رکھا جائے تو بیان کرنے والا یا مقصر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے. یہ مشکل ہے. اس ہال میں بیٹھے ہیں.
اگر آپ الفاظ کا لحاظ نہ رکھیں یا انسان مقصر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے. ایسی پل صراط ہے. مدح علی ابن ابی طالب. اس لیے ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کلام سمجھ میں نہ آئے تو فوراً رد نہ کرو، بلکہ پلٹا دو ہماری طرف اور یہ کہو کہ العصمت لأہلہا، عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے ہے. پلٹا دو. آسان نہیں ہے. ویسے ہی منقبت و شان ابو الفضل عباس علیہ السلام. ارے بہت سخت ہے بات کرنا. سبحان اللہ، میں کیا عرض کروں. ٹھیک ہے نا. ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے. ایسی رفعت کے جہاں سرحد دو قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے. یہ پل صراط. کیا کہنے ہیں آپ کو. اس لیے اپنی زبان سے اپنے خیالات، اپنا تخیل وہ سب ایک طرف رکھ دیجیے. جو امام نے فرمایا ہے، اب بات کی معرفت جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری حیثیت کے مطابق جتنی ہے وہ فرمایا. سلام آپ پر اللہ کا، انبیاء و مرسلین کا، ملائکہ مقربین کا، تمام شہداء صدیقین کا، تمام صالحین کا. فیما تغتدی و تروح. کب سلام ہو؟ فیما تغتدی و تروح. ہر صبح اے ہمارے چچا آپ پر سلام، ہر شام اے ہمارے چچا آپ پر سلام. امام نے فرمایا ہر صبح ہر شام. علیک یا ابن امیر المومنین اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. کیا امام صادق فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے چچا عباس، میں آپ کے لئے گواہی دیتا ہوں. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی المرسل والسبت المنتجب. آئے آئے صحیح نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم کی اعلیٰ ترین منزل پر ہیں. تصدیق، تسلیم تصدیق، وفا نصیحت. نصیحت یہاں پر اردو والی نہیں، خیر خواہی. بات پہنچ رہی ہے نا. فرمایا خود حدیث موجود ہے الدین النصیحہ. صحیح نا. فقط مبتدا خبر کے ساتھ یہ ہے کیونکہ النصیحہ یہاں پر خود معرفہ، اس کا مطلب حصر ہو گیا ہے. یہ کلام عرب کو سمجھنے والے، یہ ان کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ دین پورا ہی نصیحت عربی والی خیر خواہی ہے حجت خدا کے ساتھ. چھٹے امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اے عباس آپ کی نصیحت. وفا بھی ہم سمجھتے فقط وفا کو محدود کر دیتے ہیں، کسی نے وعدہ کیا اس کو پورا کر دینے کا نام وفا ہے. اگر حقیقت میں وفا دیکھو نا، تمام توحید کے جو آثار ہیں اس کو سمیٹ دیا جائے، اس کو عمل کرنا، اس کو سنبھال لینے کا نام وفا ہے. مکمل پیکرے. یار پڑھ لیا میں نے. یہ عباس یار یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. سند کو آتے ہیں. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں. ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، انہیں پکارو تو 14 مدد. سبحان اللہ. جشن میں کا جب ہی کیف ہے، ایک عجب روحانیت ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیوانگی ہے نا ایک عجب سی. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں.
یہ جواب الجواب تھا، ٹھیک ہے؟ یہی حق ہے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا بھائی پھر سے ایک مرتبہ احتیاطاً کنفرم کر دوں، آپ میں نے تو نہیں بٹھایا آپ لوگوں کو یہاں پر؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. مجھے کل میرے بھائی نے جب میں نے کہا انہوں نے مجھے نیچے سے جواب دیا اور بالکل صحیح کہا مولانا صاحب اور میری حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ میں خود سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات ہے کہ میں بٹھا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں مولا نے بٹھایا ہے یہاں پر. جب تک اس نے ابو الفضل عباس علیہ السلام نہ ہو، باب الحسین کا اذن نہ ہو، تو کوئی حسین کے در پر آ کیسے سکتا ہے؟ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یعنی اس ایک ایک لفظ پر کئی ساتیں چاہیے بات کرنے کے لیے. یہ عباس ہے. پھر جب زیارت ختم ہوتی ہے، میں چاہ کے زیارت ہی کے الفاظ جو کہ شب جمعہ ہے، پھر زیارت وارثہ پڑھیں گے اور پھر مولا عباس السلام کی مختصر زیارت پڑھیں گے. یہ میں طولانی زیارت سے پڑھ رہا ہوں. اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم، باب الحوائج عباس سکھلایا کہ کیا دعا مانگو. اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم، پروردگار اس مکان مکرم اور مشہد معظم میں مجھے واپس نہ بھیجنا مگر ذنبا الا غفرتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا شملا الا جمعتہ ولا غائبا الا حفظتہ وادنیتہ. ہاں، اور ولا حاجتا لک فیہ رضا ولی فیہ صلاح الا قضیتہ. اس جملے پہ بات ختم ہے. پروردگار مجھے اس مکان مکرم مشہد معظم میں خالی نہ بھیج مگر یہ کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو بخشا نہ جائے. ولا مرضا الا شفیتہ، کوئی مریض ایسا نہ ہو کہ جس کو شفا نہ مل جائے. کوئی ولا عیبا الا سترتہ، کوئی عیب ایسا نہ ہو جسے تو چھپا نہ لے. ولا شملا الا جمعتہ، کوئی اختلاف ایسا نہ ہو کہ جسے تو جمع کر دے. ولا غائبا الا حفظتہ وادنیتہ، کوئی غریب الوطن ایسا نہ ہو کہ جس کی تو حفاظت فرمائے پروردگار. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر غریب الوطن حفاظت فرما. ولا حاجتن، کوئی حاجت نہ رہ جائے. کیا مانگنا ہے عباس کی در سے؟ لک فیہا رضا، جس میں تو راضی ہے، ولی صلاح، اور جس میں میری مصلحت ہے. جب بھی کوئی حاجت مانگو نا، دو چیزیں یہ عباس کی زیارت نے سمجھا دیا ہمیں. وہ حاجت مانگو کہ جو اللہ جس سے راضی ہے اور مصلحت میں الا قضیتہ. بہت کچھ ہمارے پاس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا تو بہت ہے، اللہ راضی نہیں ہے اس سے. یہ ہے در عباس پہ سیکھنے والی بات. وہ شہرت نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو. بات پہنچ گئی؟ وہ اقتدار نہ، وہ کرسی نہ مانگو، وہ عہدہ نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو. وہ دولت نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو. وہ دولت نہ رکھو جس سے اللہ راضی نہ ہو. کوئی لک فیہا رضا ولی فیہا صلاح، تیری رضا ہو میری مصلحت ہو الا قضیتہ، وہ مجھے عطا فرما دے. سب کچھ آ گیا اس میں. یہ دعا مانگ لی. اس کے بعد پھر آخر میں دوبارہ اپنے ایمان کا اعلان ہے کہ اے پروردگار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس طرح زیارت آگے بڑھتی ہے. پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما، اور میں اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں والایمان بک، کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لے کر آیا. صحیح، یعنی بلکہ یہ ہے کہ مجھے ایمان عطا فرما. معذرت، یہ بھی دعا کا حصہ ہے آخر میں کہ تجھ پر ایمان آخر میں مرتے دم عطا فرما. والتصدیق برسولک، تیرے رسول کی تصدیق کرنے کی توفیق ہو. والولایت لعلی والائمۃ من بعدہ، علی کی ولایت آخر میں نصیب ہو. والبراءۃ من اعدائہ، ان کے اعداء سے برات نصیب ہو. کیا کیا مانگا؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی تصدیق، مولا علی کی ولایت، ان کے بعد کے ائمہ کی امامت، ان کے دشمنوں سے برات. یہ مانگ لیا آپ نے. اس کے بعد آخر میں جملہ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ بِذَلِكَ، اے پروردگار اگر عباس کی زیارت کے بعد تو نے بس مجھے اتنا عطا کر دیا، میں راضی ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں. یہ ہے یا علی. پہنچ گئی بات؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ساری دنیا بھی مل جائے نا، جب تک یہ 5 چیزیں نہ ملے راضی نہ ہونا. اب مطمئن نہ ہونا. کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ، کتنے بڑے عالم بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کتنے بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ،
کیا شان و شوکت ہو جائے, اللہ جانے پتہ نہیں کتنے گھر بن جائیں, اللہ جانے کتنی پراپرٹیز بن جائے, اللہ کیا کچھ نہ ہو جائے, جب تک اللہ پر ایمان, رسول اللہ کی تصدیق, علی کی ولایت, ان کے بعد کی ائمہ کی امامت اور ان کے دشمنوں سے برات. یہ عباس کی زیارت میں یہ ہے. اگر یہ ہے تو ظاہر میں کچھ بھی نہ ہو, راضی رہنا, مطمئن رہنا. اس کی کیفیت وہی ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین نے دعائے عرفہ میں کہی تھی, اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اے عباس, یو علی, یار مل کے جواب دینا. یو علی, بات پہنچ گئے بس. یو علی, جب تک اپنی نسلوں میں 5 عقیدے نہ دے دو نا, راضی نہیں رہنا, فکر کرتے رہنا. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے مخاطب ہوں. میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا ہے کہ جب ہم یہاں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے. میں حقیقتاً آپ سے کہہ رہا ہوں, میں علامہ ابو الفضل عباس السلام کو تھام کر یہ بات کہہ سکتا ہوں جو میرے دل میں جذبات ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمات, ڈیوٹیز الگ الگ رکھی ہوئی ہیں. کسی کو تھوڑا سا یہاں آ کے بات کرنی, کسی کو وہاں سے بیٹھ کے سننا ہے, باقی سب برابر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک میں اور آپ اپنی نسلوں میں یہ 5 چیزیں منتقل نہ کرتے, پنجتن 5 کے نام سے یاد رہیں گی, یاد رہیں گی. یہ عباس کی زیارت سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے 4 شعبان کو سنا رہا ہوں, اور شب جمعہ بھی ہے, اس لیے آج موضوع یہ بنا دیا ہم نے. خدا پر ایمان, رسول اللہ کی تصدیق, علی کی ولایت, ائمہ کی امامت, ان کے دشمنوں سے برات. فإنی قد رضیت یا رب بذالک, پروردگار یہ تو نے دے دیا, میں یہاں سے راضی جا رہا ہوں, راضی ہو گیا. باقی کچھ ملے نہ ملے, آئے آئے آئے, یہ ہے سبحان اللہ. بس تو عزیزان گرامی, ابو الفضل عباس میں نے کہا کہ باب جواد ہیں, باب رضا ہیں, باب حضرت حجت ہیں. جب فقط حسین کی زیارت پہ نہیں ہے. اچھا مجھے اجازت دو تو حضرت میر انیس کے کچھ جملے پڑھتا ہوں اور میں وہاں سے ختم کرتا ہوں. وہ جو میں نے کہا نا کہ جب پھر غازی حسین کا شعر جب چلا تو کہتے ہیں, لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے, رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے, گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے, تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. پھر کہتے ہیں کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے, آئے اگلا مصرع اگر ہم آپ تک پہنچا سکا تو آج کی محنت وصول ہے میری. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے, نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم. ہے میرے ساتھ, کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے. ابھی تو عباس کی رخصت پڑھ رہے فقط, میں نے کہا نا 123 بند کا مرثیہ. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے, نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے, نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. اچھا عباس آ رہے ہیں تو کیسے لکھیں؟ کہتے ہیں تشریف یوں ہی احد, تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ. میں اسے کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نا, تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ, خیبر میں اسی شان سے آئے تھے, ہتھیار اسی دھج سے سجائے تھے ید اللہ. یعنی کافی تکرار ہو رہا ہے لیکن برا نہیں محسوس ہو رہا, کیونکہ یہ انیس کا کلام ہے. کہتے اچھا لکھتے رہے. میں اس کے بعد علم پہ لکھا, رخصت پہ لکھا, کہ اب میں سراپا پہ کیا لکھوں؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا سراپا. کہتے تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر یعنی سوچ. اب میں سوچ رہا ہوں, تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر,
حوران مزامی کی صدا آئی کہ حاضر ہے. حوران مزامی کی صدا آئی کہ حاضر. اچھا یہ واقعی معجزہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ بچے کے جو نہیں سمجھ پاتے معمولاً اشعار کو اتنا انوالو نہیں ہو پاتے, میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے ہل رہے ہیں یہاں پر, وہ محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ مضمون سخت ہے. یہ وہ لکھنے والے کے خلوص کا نتیجہ ہے. یہ جب کوئی لکھے نا امام کی خاطر فقط. مجھے بتلائیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ دین است حسین دی پناہ, آگے پورے مجمع کو شعر یاد ہے. کوئی اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا کوئی اور شعر اٹھ کے سنائے کوئی؟ نہیں یاد نا؟ آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا, ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ نے حسین کو پہچانوایا ہے یا ان کے صدقے میں حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ یا جشن تو ایسے ہی ہوگا, سرکار وفا کا جشن ہے, اس میں ایک الگ سے روحانیت بھی ہوتی ہے. حوران مزامی کی وقت ہو گیا. آپ کی کیا سماعتوں کا کیا کہنا, آپ کے میر انیس کا کیا کہنا, مرزا دبیر کا کیا کہنا, ان کے آباء و اجداد کا کیا کہنا, ان کے امہات کا کیا کہنا, کیا محبت اہل بیت اور عظمت اہل بیت اپنے بچوں میں راسخ کی ان آباء و اجداد نے, کیا احترام راسخ کیا, کیا وفا راسخ کی, کیا تسلیم راسخ کی. فیض آباد کے ثبوتوں کو سلام. آئے آئے کیا عرض کروں. حوران مزامی کی صدا آئی کہ حاضر, پر جس کی طرف دیدہ حق بھی ہوئے ناظر. اب میری حق بین نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ان حوران مزامی سے کسے منتخب کروں. کہتے ہیں تشبیہ کے لائق نہ کوئی شے ہوئی آخر. اب تشبیہ کچھ بن نہیں پا رہی. کہہ رہے کہ میں اچھا اب تشبیہ جب یہاں تک پہنچا دیا بن سمیٹے کیسے, بیت کیسے لکھیں کہ بھائی تشبیہ کے لیے کوئی لائق ہے ہی نہیں شے. حوران مزامی بھی آ جائیں, وہ الفاظ کے جو حور کی طرح سے ہیں وہ بھی آ جائیں, تب بھی تشبیہ ہو نہیں پا رہی. تب کیا کریں؟ کہتے دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے. یعنی سمجھا دو بچوں کو, یعنی کیوں ایسا کام کر رہے ہو جو تمہارے بس میں نہیں ہے. اگلے جملے میں جواب دیا, دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے. دی عقل رسانے یہ گواہی کے سند ہے. میں چاہے جملہ نہیں پہنچا سکا لیکن میں اس بات کو پہنچاتا ہوں. دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام جو تمہارے بس میں نہیں کر کیوں رہے ہو. دی عقل رسانے یہ گواہی کے سند ہے. عقل نے کہا کہ یہی تو دلیل ہے عباس کی فضیلت کی کہ جو تم حوران مزامی بھی آ جائیں, انیس جیسا شاعر بھی ہو. عقل کہہ رہی ہے کہ تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, آخری جملہ 6 میں سے مجھ سے سن لیجئے گا. پھر کہتے ہیں اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا, کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا, ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. جو بھی لکھے گا وہ ادنا ہے, ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا, آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا. آسان ہے کوئی حسن کے دریا کیسے, اب کچھ بچا ہی نہیں, اب کس سے میں تشبیہ دوں, عباس کے سراپا لکھوں کیسے. بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہنا. بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے, تشبیہ جب اس نور کو دیجئے تو
یار ایک منٹ مجھے کہنا تھا مجھ کو خدا، کہہ دیا میں نے مگر میرے ساتھ رہیے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو رازق الازل والابد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. خالق ازل و ابد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن وہ عطا وہی کرتا ہے جو اہل بیت کے صدقے میں تقسیم ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت کے سارے خزانے اللہ کے پاس سے تقسیم ہوں گے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. رسول اللہ کے لیے مولا علی نے کہا کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اور علی نے عباس کے لیے کہا، حدیث موجود ہے کہ ان العباس زق العلم زقا. رسول اللہ نے علی کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے. علی کہتے ہیں عباس کے لیے کہ میں نے عباس کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ. عباس کو علم ایسے دیا گیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. یہ ہے عباس. کیوں کسی اور جنس کی مثال نہیں دی؟ کسی اور جنس کی مثال نہیں دی، نہ مولا علی کے معاملے میں نہ مولا عباس کے معاملے میں کسی جنس کی مثال نہیں دی گئی. کیونکہ اور بھی تو جنسیات ہیں نا کہ جو کچھ غذا کھاتی ہیں، پھر وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، دودھ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتی ہیں. یہ مثال نہیں دی گئی. کوئی تبدیلی سے نہیں گزرتا، پرندہ جو لیتا ہے ویسا ہی دے دیتا. بات ختم کر دی میں نے، بس ختم ہو گئی بات. بس یا علی بس. سلطان وفا علیہ الصلوۃ والسلام بلند اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ گئی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر زحمت سماعت ہوئی ہو، لیکن جس طرح سے آپ سن رہے تھے اور جو سینکڑوں مومنین آن لائن سن رہے ہوتے ہیں ان تک بات پہنچانا ضروری ہوتی ہے. آج کے جشن میں دو باتیں بڑی اہم اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک، اپنے بچوں کو وہ عظمت اہل بیت سکھلائیں کہ پورے وجود سے وہ جھک جائیں الفاظ کی ادائیگی تک میں. دوسرا، عباس علیہ السلام کی زیارت سے سیکھنا کیا ہے؟ اصل زندگی میں راضی اس وقت ہوں جب وہ 5 عقیدے مل جائیں آپ کو. جہاں کہیں کوئی کمی ہو راضی نہ ہو. یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے بچے کو دے دیا کسی سلیکٹڈ سکول میں پڑھا دیا بس بہت ہو گیا. نہ، اپنے آپ سے پوچھیں میں نے 5 عقیدے دیے کہ نہیں دیے بچے کو. ٹھیک ہے. فقط حسین نہیں کہ جن کی آمد پر رسول اللہ نے گریہ کیا. علماء بیان فرماتے ہیں جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ اس لیے میں نے امامہ اتار دیا احترام اس ذکر میں، کہ جب عباس کی آمد ہوئی اور بالکل وہی منظر تکرار ہوا کہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک آغوش رسالت میں نہیں آ گئے، ویسے ہی شیر حیدر کرار ہے، عباس نے اس وقت تک آنکھیں نہ کھولیں. ام البنین کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. علی نے کہا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. یہاں عباس آغوش مادر سے آغوش امامت میں آئے. حسین ابن علی کی آغوش میں عباس نے آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ حسین ابن علی تھا. بعض ذاکرین علماء قدیمی ذاکرین وہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا. یہ استعارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا ہاتھوں کا نذرانہ اور ہدیہ تو ابھی سے قبول فرما لیجیے گا. پھر یہ ہاتھ قیامت تک کے لیے حسین کے ہو گئے. جہاں عباس کا علم بلند ہوتا ہے گویا حسین کا علم ہے. سبحان اللہ. حسین کا کوئی جلوس، حسین کا کوئی امام بارگاہ علم ابو الفضل عباس کے بغیر مکمل نہیں ہے. تصور ہی نہیں ہے کسی امام بارگاہ کا. آپ نے امام بارگاہ دنیا میں دیکھے ہوں گے جہاں پر کچھ اور تبرکات، مثلا یہاں پر ماشاءاللہ کربلا سے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج سے منسوب جھولا آیا ہوا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جھولا تبرک میں ہو، بعض جگہوں پہ نہ ہو، بعض جگہوں پہ اور تبرکات تابوت رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. لیکن دنیا کا کوئی امام بارگاہ دیکھا ہے ایسا حسین کا امام بارگاہ ہو اور عباس کا علم وہاں پر موجود نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. تو گویا ہاتھوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ مولا اب یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے حسین کے ہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو. تو جب وقت آخر تھا میرے مولا کا
اس وقت بھی فرمایا تھا کہ مولا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سے جاتے ہوئے بھی آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں شب جمعہ کی وجہ سے دنوں کیا۔ اللہ اکبر۔ کس منہ سے کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے۔ عباس نے حسین کو دیکھا اور آخری الوداع کہہ کے عباس رخصت ہو گئے۔ بس عزیزوں، گویا وقت ولادت عباس بھی علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتے جاتے تھے کہ میرا یہ فرزند وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں زبان حال سے کہوں تو میری بیٹیوں کے پردے کا محافظ عباس ہے، بچوں کا سکا عباس ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عراقی کی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، میں نے کہا نا یہ شاعری پہ نہیں کہا تھا، فقط خطابت میں نہیں کہا تھا کہ باب رضا باب جواد سب عباس ہیں۔ ایک عراقی کی ویڈیو یوٹیوب پہ، اس کا بیٹا مریض تھا، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، پہنچا، کتنے حرم میں گیا ہوگا عراق میں، لیکن کبھی ہوتا ہے علماء مراجع کہتے ہیں ذوالبہجت سے بھی منسوب ملا، اللہ تعالیٰ کچھ حاجتیں کسی خاص حرم میں پوری کرتا ہے تاکہ وہ صاحب حرم کی عظمت و جلالت سامنے آتی رہے۔ تو وہ آیا مولا رضا کے حرم میں اور دعا مانگتا تھا، کئی دن گزر گئے، شفا نہیں ملی، آخری دن رہ گیا تھا، کہتا ہے مولا بس اب میں جا رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا کبھی شکوہ کر لیتا ہے ایک مومن، محبت آمیز شکوہ، کہ مولا ہر جگہ چلا گیا، سب سے آخر میں گویا مایوس ہو کر آیا ہوں، کیا آپ کے در سے بھی مایوس چلا جاؤں گا؟ اور اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے وہاں پہ کوئی در بچتا نہیں ہے، میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے۔ اور پھر وہ وہاں پر آخر میں مولا کی آخری الوداعی زیارت کی نکلنے لگا، کہتا ہے مولا اگر یہ شفا نہیں ملی تو میں بس حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، میں چلا جاؤں گا ویسے ہی عراق۔ چلتے چلتے آخر میں اللہ جانے کیا خیال آیا، زری پہ دیکھا اور کہتا ہے کہ اے مولا رضا، آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ ہے۔ یہ معرفت کی صدایں ہیں، یہ جو آنسو بلند ہو رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو شفا دیں۔ بس ابھی جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ بچے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی اور کہتا ہے کہ بابا مجھے کچھ نور نظر آ رہا ہے، مجھے مولا رضا کے حرم کی روشنی نظر آ رہی ہے، مجھے ذریعہ مطہر امام رضا علیہ السلام نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ سمجھ میں آ گیا، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے۔ جب حضرت حجت کے پاس کوئی پہنچے عارف اور انہوں نے دیکھا کچھ خطوط رکھے ہیں جنہیں چومتے جاتے ہیں، کچھ خطوط رکھے ہیں الگ سے، کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ خطوط ہیں جو امام زادوں نے مجھ تک بھیجوائے حاجتیں۔ کہ مولا یہ انہیں چومتے کیوں ہیں؟ کہ یہ وہ خط ہیں جو میرے چچا ابو الفضل عباس کے صدقے میں حاجتیں مجھ تک پہنچی ہیں، ان کے لیے خاص اہتمام ہے۔ حضرت حجت چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ گئے امامت کا رشتہ کیا ہے عباس سے؟ واضح ہو گئی بات؟ بس عزیزوں، شب جمعہ تھی اس لیے میں نے باتیں عرض کر دی اور آپ کی صدائیں بھی بلند ہو گئیں۔ ہاں بس اتنا ضرور تھا، آپ نے ہمیشہ عباس کا علم دیکھا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی آپ نے تابوت عباس نہیں سنا ہوگا۔ یہ جملہ پہنچا، کبھی بھی آپ نے حسین کا تابوت ہوتا ہے، اکبر کا تابوت ہوتا ہے، قاسم کا تابوت ہوتا ہے، لیکن عباس کا تابوت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا لاشا وہ تھا جو اٹھایا نہیں جا سکا۔ وصیت کر دی تھی کہ مولا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے گا، اس لیے کہ بچے بہت امید سے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایسے کسی کی امید نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید ٹوٹ گئی۔ چلیں غازی کی خدمت میں ان کی بھتیجی شہزادی سکینہ کا واسطہ پیش کرتے ہوئے، کل ایک مومن کے لیے دعا کروائی تھی جن کی ہارٹ سرجری تھی، آج ان کا میسج آیا شکریہ کا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت زیادہ بہتر الحمدللہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جشن امام حسین، 3 شعبان 4 شعبان ان تاریخوں کا صدقات، شب جمعہ بھی ہے، اتنی عظیم رات ہے۔ کچھ مومنین نے تو مجھے پکڑ پکڑ کر انڈیویجولی کہا ہے، الگ الگ طرح کی سینکڑوں حاجات لے کر آئے میں چاہتا تھا کہ ایک طرح سے بھرپور جشن ہو، اس کے بعد دعا ہو، اس لیے میرے ہاتھ جڑے میں محسوس نہ کیجیے گا تھوڑا سا اگر میں نے طویل کر دیا جشن۔ آج میں چاہتا تھا 10 بجے ختم ہو، لیکن 10:15 بج رہے ہیں، لیکن دعا کے حصے کو میں مختصر نہیں کر سکتا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 133 مرتبہ جو آج ذکر ہے وہ ضرور پڑھیں شب جمعہ۔ ہم یہاں پر 3 مرتبہ پڑھیں اجتماعی طور پر، ٹھیک ہے؟ اور آقا امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ پھر ختم کریں گے، جو دعائے فرج امام زمانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صدقے سے ہم جائیں گے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ تک، جو امام زمانہ علیہ السلام ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ اپنی اپنی ساری دعاؤں کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، پہلے مل کے 3 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه اور بہتر اکشف کربی بحق اخیک یا کاشف الکرب عن وجه اکشف کربی بحق اخیک الحسین حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دے مولا، جو حاجات ہیں اسے قبول فرما لے، مریضوں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے، جو کسی ویزا کی کسی اور تنگی میں ہے پروردگار باب الحوائج کا صدقہ آج کی رات اس کی مشکل کو حل فرما دے۔ مومنین نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں سے جو آثار ہیں بڑی امید لے کر آئے ہیں باب الحوائج کے حرم میں، یعنی یقین جانیے گا عراقیوں کا بھی دستور ہے کہ حسین کے حرم میں جا کے حاجت مانگتے ہیں، کسی بھی مصلحت کی وجہ سے پوری نہ ہو سکے تو پھر آتے ہیں عباس کے حرم میں، اور عباس کے حرم میں جا کے کہتے ہیں کہ مولا آپ باب الحسین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ پہنچا دیجئے گا میری اس حاجت کو آقا عبداللہ حسین اسلام کی خدمت میں۔ تو ہر امام کے حرم کا دروازہ ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام مل کے کہہ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء سبحان اللہ وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي سبحان اللہ داہنے بانے جہاں بیٹھے ہوئے مل کے یا محمد یا علی ایک پیاری بینکما کافران وانصرانی بینکما ناصران یا مولانا یا صاحب یا مولانا یا مانگنے کا موقع ہے مل کے الغاث ادرکنی 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين